صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالخين مصباح المكرمين محب الفكراء والغرباء واليتامى والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما. سيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب वसय्यिदना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सुबह नूर के साथ आपका मेज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी हाज़िर है। नाज़रीन कराम, हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली साहब रहमहुल्लाह की मशहूर तालीफ़ अस्माउन नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक इसमें मुबारक पढ़ने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। सैयदना अर्रशीद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे सरदार रहनुमाई फरमाने वाले दुरूद व सलाम भेजे अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी आले पाक और आपके सहाबा किराम पर। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हो से एक रिवायत है
کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے بہترین ہم نشین کون لوگ ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایسا ہم نشین جس کا دیکھنا تمہیں اللہ کی یاد دلائے، جس کی گفتگو تمہارے علم میں اضافہ کرے، اور جس کا عمل تمہیں آخرت کی یاد دلائے، وہ تمہارا بہترین ہم نشین ہے۔ ناظرین کرام، آج جس ہستی پاک کے ہم تذکار، جن کی فتوحات، جن کی دلیری، جن کی عظمتیں، جن کا تقوی، جن کا زہد، جن کی انسانی خدمت کے تذکرے کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، یہ ایسی شخصیت ہے۔ میں کئی دفعہ عرض کیا کرتا ہوں اپنے ناظرین سے کہ جب میں سلطان محمود غزنوی، سلطان صلاح الدین ایوبی، محمد بن قاسم، خالد بن ولید، طارق بن زیاد، ان ہستیوں کا ذکر پاک کرتا ہوں تو مجھے کئی دفعہ ایسے لگتا ہے کہ میں گھوڑے پہ سوار ہو گیا ہوں، اور دل چاہتا ہے کہ ہاتھ میں تلوار اور آدمی نکل پڑے میدان جہاد میں۔ اور خاص طور پہ آج کل چونکہ کشمیر کا معاملہ ہے تو وہ ایک جو جذبہ پیدا ہوتا ہے ان بڑے لوگوں کا تذکار پاک کر کے۔ آج ہم جس مجاہد کا ذکر کر رہے ہیں ان کے حوالے سے مجھے ایسے ہی خیال آیا کہ میں نے کہا آج ڈاکٹر طاہر حمید تنولی بھی میرے ساتھ ہے، تو میں ڈاکٹر سے کہہ رہا تھا، میں نے کہا ایک بات بڑی عجیب ذہن میں آتی ہے کہ جنگی نے زنگی پیدا کیا، زنگی نے سلطان محمود ایوبی جو تھے، سلطان صلاح الدین ایوبی پیدا کیے۔ یہ ان کی کتنی بڑی کنٹریبیوشن ہے۔ یہ اسی طرح ہے جس طرح کہا جاتا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر کی بے شمار نیکیاں ہیں، اور ان میں سے ایک نیکی وہ سیدنا عمر فاروق ہے کہ انہوں نے امت کو عمر فاروق جیسا حکمران اپنے بعد میں دیا۔ اسی طرح جب سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا کہ آپ کی شان تو صدیق اکبر سے بلند ہے، تو انہوں نے کہا صدیق اکبر کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکیاں بے انت بے حساب ہیں، اور ایک ان میں سے نیکی جو ہے اس کا نام بلال ہے، میں سیدنا صدیق اکبر کا مقابلہ کیسے کر سکتا ہوں۔ ناظرین کرام، آج جو ہے وہ حضرت نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی ایک نیکی کا نام سلطان صلاح الدین ایوبی ہے، بیت المقدس ہمیں فتح کر کے دیا۔ یہ جو فکر نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے دی تھی، ان کے حوالے سے ہم نے پہلے بھی پروگرام کیے، لیکن ایک بات جو بہت مجھے دل کو لگی، وہ خاص بات یہ ہے کہ 20 برس تک اپنے گھوڑے سے زین نہیں اتاری، دن کا نمازی، رات کا نمازی اور دن کا غازی، مسلسل جہاد میں رہتے تھے۔ اور سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کا کمال یہ ہے کہ ان کے نام سے اس دور کے فرنگی جو تھے وہ لرزہ بر اندام ہو جاتے تھے، اور فرمایا کرتے تھے اپنے ساتھیوں سے، اپنے سپاہیوں سے، جرنیلوں سے کہ دیکھو ممکن ہے کہ ہمارے دن کے سپاہی جب ہم جائیں اور دشمن کے مقابلے میں ہمیشہ ہی فتح نہیں، کبھی شکست بھی ہو سکتی ہے، لیکن ایک جو جنود اللیل ہے، جو رات کے ہمارے جو قافلے ہیں، جو رات کے لشکر ہیں، ان کو کبھی شکست نہیں ہو سکتی۔ اور اس سے مراد یہ تھی کہ وہ سر بسجود رات کو اللہ کے حضور ہوتے تھے جب کبھی مشکل ان کو پیش آتی تھی۔ ایک بہت مشہور واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ ان کو بڑی مشکل پیش آئی اور بظاہر لگ رہا تھا کہ فتح کے کوئی آثار نہیں ہیں، تو یہ جلدی سے ہٹے اور ایک کونے میں جا کے سر بسجود ہو گئے اور عبادت کرنی شروع کر دی، اور اس کے بعد جب آئے حملہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرما دی۔ تو ایک مرتبہ کوئی اچانک حملہ ہو گیا تھا جس کے لیے تیار نہیں تھے اور پریشان تھے، تو اس دور کے جو امام تھے مسجد میں، جو تھے اس وقت دور کے بڑے بزرگ تھے، ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے اور آپ نے بشارت دی کہ نور الدین زنگی سے کہو کہ کوئی گھبرانے کی بات نہیں، اللہ اس کو فتح عطا کرے گا۔ تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ میں سناؤں وہ بادشاہ ہے وقت کا، تو وہ اعتبار کیسے کرے گا؟ تو آپ نے کچھ الفاظ فرمائے، آپ نے کہا اس کو یہ کہہ دینا تو پھر اس کو سمجھ آ جائے گی۔ وہ کیا تھا کہ ایک جنگ میں اسی طرح ہی سلطان جو تھے نور الدین زنگی رحمۃ اللہ، ان کو مشکل پیش آئی تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے خود ان کو بشارت دی تھی کہ آپ اس میں کامیاب ہو گئے، تو ان کی مراد اس طرح تھی۔ جب مسجد میں گئے تو امام صاحب جھجک رہے تھے، کوئی بات کرنی چاہ رہے تھے، تو سلطان نے آگے بڑھ کے کہا، امام صاحب رات والا قصہ آپ بتانا چاہتے ہیں، آپ بتا دیں، کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں، مجھے بھی آ کے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی فرمایا تھا جو آپ کو بتایا تھا۔ ناظرین کرام، یہ بڑے لوگ تھے، اور
اسٹینلے لین پول نے بڑی اچھی بات کہی. اس نے کہا کہ نور الدین زنگی جو ہے اس کی بزرگی یا اس کا احترام صرف فتوحات کے سبب نہیں بلکہ اس کے حسن انتظام کی وجہ سے تھا, اور یہ ایک سچا اور شریف انسان تھا اور صدق و صفا کا پیکر تھا, اور سادگی اور کفایت شعری کا اس کا یہ حال تھا کہ اپنی ذاتی آمدن پر بسر اوقات کرتا تھا. کبھی بیت المال سے, سرکاری خزانے سے کوئی پیسہ ساری زندگی اپنے اوپر خرچ نہیں کیا. اور ان کی اہلیہ جو تھی ان کو اس کبھی کبھی شکایت بھی ہوتی تھی کہ اسرت کی زندگی گزار رہے ہیں, بادشاہ وقت ہے, تو وہ فرمایا کرتے تھے یہ جو خزانہ ہے یہ خزانہ لوٹنے کے لیے نہیں ہوتا, یہ لٹانے کے لیے ہوتا ہے. مخلوق پہ حکمران جو ہے اس کا فرض ہوتا ہے مخلوق پہ خزانہ لٹائے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. جی ڈاکٹر صاحب, جنگی نے زنگی پیدا کیا, کیا مطلب اس کا؟ جی گائی صاحب, بالکل آپ نے ایک جملے کے اندر ایک تعریف کو سمو دیا ہے, اور اس میکانزم کو اور اس طریقہ کار اور حکمت عملی کو بھی بیان کر دیا ہے جو بنیادی طور پہ ہمارے لیے کامیابی کامرانی کی حکمت عملی تھی. ٹھیک. حضرت جنگی دوست حضور غوث الثقلین سے شیخ عبدالقادر جیلانی کا روحانی فیضان اور آپ کا جو سلسلہ ہے ٹھیک, وہ آپ دیکھیں برکت اس کی ہمیں جاری و ساری نظر آتی ہے, اس کے نظام تربیت کی یہاں پہ. ٹھیک. اور نور الدین زنگی کے نائب تھے سلطان صلاح الدین ایوبی مصر کے اندر, سبحان, جو بعد ازاں پھر آگے پہنچے, پوری سلطنت پہ ان کا پہنچا, اور پھر دمشق تھا, مصر تھا, عراق سارا تھا, ایران کے اور حصے اس کا تھے. ثمر کیا تھا. آپ نے جب یہ بات کی تھی مجھے علامہ کا ایک شعر یاد آ گیا. علامہ فرماتے ہیں کہ در مسلمان شان محبوبی نہ ماند, خالد و فاروق و ایوبی نہ ماند. واہ واہ واہ. کہ اب المیہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر وہ شان محبوبی ختم ہو گئی, نظر نہیں آتی, کیونکہ ان میں خالد بن ولید نہیں ہے, ان میں عمر فاروق کا کردار نہیں, ان میں صلاح الدین ایوبی کا کردار نہیں ہے. واہ واہ واہ. تو بھائی صاحب سلطان جو نور الدین زنگی ہیں, ان کی شخصیت کو اگر آپ دیکھیں تو آج کے زمانے کے لحاظ سے ان کی شخصیت کا ایک بڑا ریلیونس جو ہے وہ نظر آتا ہے کہ کس انداز سے انہوں نے اس زمانے میں جو چیلنجز تھے اسلامی مملکت کو, اسلام کی اقدار کو اغیار کی طرف سے, ان کا انہوں نے سامنا کیا. ٹھیک. ان کا انہوں نے جواب دیا, اور اس کے ساتھ انہوں نے ان چیلنجز کا جواب دینے کے لیے پہلے ایک اہتمام یہ کیا کہ اپنی سلطنت کو متحد کیا, مضبوط کیا, اور سبق یہ دیا کہ جب تک آپ کے اندر وحدت نہیں ہوگی, آپ کے اندر اتحاد نہیں ہوگا, آپ اپنی بنیادی ویلیوز پہ کھڑے نہیں ہوں گے, با کردار نہیں ہوں گے, آپ دشمنوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے. نور الدین زنگی کی شخصیت کے کئی کمالات ہیں, لیکن ایک ایسا پہلو ہے جسے کسی صورت نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ نور الدین زنگی کی زندگی کی سب سے بڑی ویلیو جس کے لیے وہ اپنی جان سب قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا تھا وہ تھا انصاف. واہ. انصاف کے ساتھ اس کی ایسی کمٹمنٹ تھی کمال ہے جی. کہ آپ اس کا کوئی یعنی آپ گائی صاحب دیکھیں, ہفتے میں 2 مرتبہ خود عدالت لگاتا, اپنے جرنیلوں سے لے کے عام عمال مملکت تک کے کیسز وہ خود سنتا, اور جب اپنے خلاف کوئی کیس ہوتا تو فوری قاضی کی عدالت میں قاضی کی عدالت میں. اچھا دوسرا آپ دیکھیں, عام طور پہ جیسے ابھی آپ نے کہا کہ زنگی کا ذکر کرتے ہی میرا جی چاہتا ہے میں گھوڑے پہ, یہ تشخص سامنے آتا ہے اس کے یہ چونکہ ڈومینیٹ کر گیا ان کی پرسنالٹی کا, انہوں نے اپنی ریاست کو حقیقی معنوں میں ایک فلاحی ریاست بنایا. ایسی فلاحی اس ریاست میں یونیورسٹیاں بنائیں, تعلیمی ادارے بنائے, ہاسپٹلز بنائے, ہاسپٹل ایسے تھے جن میں دوائیں مفت دی جاتی تھیں,
اور اس میں لوگوں کی رہائش کا اہتمام ہوتا تھا جب تک، یعنی وہ ایک طرح کا جب تک لوگوں کو شفا نہ ہو جاتی ان کے علاج کے لیے ان کے وہاں قیام کا بندوبست ہوتا تھا۔ ذرا میں عبداللہ گل کے پاس جاؤں نا، یہ جرنیل کا بیٹا اور ہم تو اس کو بھی جرنیل ہی سمجھتے ہیں۔ عبداللہ گل، کبھی کوئی انفیریورٹی کمپلیکس نہیں تھا اور ہم ہیرو لیس قوم نہیں ہیں۔ اقبال کہتے ہیں کیا نہیں کوئی غزنوی کارگہ حیات میں، بیٹھے ہیں کب سے منتظر اہل حرم کے سومنات۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ میری تو بڑی سعادت ہے کہ اتنی بڑی ہستی کے لیے جو ہے وہ آپ نے مجھے چنا۔ پتہ نہیں کیوں، میں تو بہت ایک چھوٹا سا انسان ہوں اور شخصیت جو ہیں وہ بہت عظیم ہیں۔ دیکھیں، سلطان نور الدین زنگی کی جو حیات ہے وہ 1118 میں پیدا ہوئے اور پھر بالکل ایک تھوڑا سا عرصہ جو ہے وہ ان کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا۔ 58 سال کے اندر ان کی جو فتوحات ہیں وہ آج بھی تاریخ انسانیت کے سامنے ہیں۔ ان کا انصاف، ان کا جو اللہ پہ یقین، اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو ہم ظاہر ہے اس موضوع کو ہم کسی صورت جو ہے وہ اس سے انکار نہیں ہے کہ جس طریقے سے سلطان نے کردار ادا کیا اور ان کو اللہ کے رسول نے خود چنا، اللہ کے رسول نے خود چنا۔ آخر پوری دنیا کے اندر مسلمان موجود تھے، تو پھر اللہ تعالیٰ کے رسول نے ان کو کسی خاص مقصد کے لیے چن لیا۔ تو جن کے اوپر اللہ کے رسول کی جو ہے وہ شفقت ہو اور وہ نگاہ ہو ان کی، تو پھر اس کے متعلق کیا بات کرے سوائے اس کے کہ ایک ایسے جرنیل جن کو آج بھی یاد کیا جاتا ہے، ایک ایسے جرنیل جن کی فتوحات اور جن کی حکمت عملی، جو جنگی حکمت عملی ہے، وہ آج بھی میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ افواج پاکستان اس حکمت عملی کو جو ہے وہ یقیناً درمیان میں اس کو ریویو کرتی ہے، اس کے اوپر سوچتی ہے اور اس سے فائدہ اٹھاتی ہے۔ وہ کیا حکمت عملی ہے ذرا تھوڑا سا بتا دو۔ دیکھیں، ان کی حکمت عملی جو ہے وہ جنگی منوربلٹی ہے کہ کس انداز میں وہ اپنے قلیل تعداد کے باوجود دشمن کو کس طریقے سے وار کرتے تھے۔ خاص طور پہ ان کا جو انٹیلیجنس کا نظام تھا وہ بہت بہترین تھا۔ خود میرے والد جو ہے وہ باقاعدہ ایک پیپر لکھ چکے سلطان نور الدین زنگی کی انٹیلیجنس سسٹم کے اوپر، کیونکہ یہ تفصیلات ہیں اس کے اندر۔ اور دوسرا جو ان کو جو اپنے وہ گھوڑوں کے ذریعے استعمال کرتے تھے اور جس کو ہم آج کی دنیا میں کیولری کہتے ہیں، وہ کیولری کو کیسے استعمال کرتے تھے، یعنی کہ چھوٹے سے جتھوں کے اندر جب وہ جایا کرتے تھے تو زبردست فتوحات دشمن کو فلینکس کے اوپر اور نرغے میں لے کے اور ایسا ثابت کر کے کہ وہ بہت زیادہ تعداد میں ہیں، دشمن پہ ایک دھاک بٹھا دی جاتی تھی۔ اور زبردست جو واریئرز تھے، جو صرف ایک وہ جنگی لوگ نہیں تھے، وہ جہادی تھے۔ جنگ اور جہاد میں فرق ہوا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جنگیں تو کرسچن بھی کرتے تھے، لیکن جہاد صرف مسلمان کرتا ہے، کیونکہ پھر اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ جان تو میں اللہ کے آگے دے رہا ہوں۔ پھر جو کروسیڈرز تھے، جو بڑے بڑے لوگ تھے، دیکھیں ہم نے جنگیں مسلط نہیں کی، تب بھی جنگیں ہم پہ مسلط ہوئیں۔ آ کے لوئی جو تھے وہ فرانس سے آ کے حملہ کر رہے تھے، جرمنی سے جو ہے وہ لوگ آ کے حملہ کر رہے تھے، اور کیا خواب کیا تھا لے کے چلتے تھے؟ خواب یہ تھا کہ فرات سے لے کے نیل کے کنارے تک جو ہے وہ ایک ایسا ہمارا ریاست ہونی چاہیے اور اس کا اتحاد ہونا چاہیے تاکہ وہ دشمن کو روک سکے، ایک بفر زون درمیان میں کریٹ کیا جا سکے۔ یہ وہ تمام حکمت عملی تھے جس کے اوپر انہوں نے اپنی چھوٹی سی عمر میں کام شروع کیا، اور جب وہ طاقت کے اندر آئے غالباً 1146 کے اندر، تو اس کے بعد 28 سال ٹوٹل وہ زندہ رہے۔ لیکن 28 سال میں جو فتوحات ہیں اور پھر جو اپنے نائبین وہ بنا کے چلے گئے، اس لیے سمجھنے کی یہ بات ہے کہ مسلمان جو ہوتا ہے وہ صرف وہ کہتے ہیں نا کہ مومن ہے تو کرتا ہے، تو وہ مومن جو ہوتا ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے۔ وہ اللہ کے اوپر بھروسہ کر کے، جس طرح ابھی آپ نے اپنے بیانیے میں کہا کہ وہ فوراً اللہ سے رجوع کر لیتے تھے، دعا کرتے تھے، پوچھتے تھے، اور ظاہر ہے یہ راز و نیاز کے اندر اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے جو اللہ کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جو اللہ کے لیے کھڑے نہیں ہوا کرتے وہ پھر کبھی بھی اللہ ان کے ساتھ نہیں کھڑا ہوتا ہے، یعنی کہ گاڈ ہیلپ دوز ہو ہیلپ دیم سیلف۔ لیکن جو میں سمجھتا ہوں کہ جو سلطان نور الدین زنگی کا جو ایمان کی طاقت تھی،
اصل بات جو آج افواج پاکستان کا ایک نعرہ آپ سنتے ہیں، ایمان تقوی جہاد فی سبیل اللہ، یہ آپ کو میں بتاؤں کہ یہ ایمان جو ہے سلطان نور الدین زنگی سے لیا گیا ہے یہ لفظ، اور یہ جو جہاد فی سبیل اللہ ہے یہ جو ہے وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کا خاصہ ہے جی، اور سلطان محمود غزنوی کا۔ تو یہ ہماری جو فوج ہے یہ ایک اپنی خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، یہ اس کو آپ جو ہے وہ انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کر سکتے۔ تو ہماری جو افواج ہے آج بھی اگر وہ کسی سے موٹیویشن لیتی ہے، چاہے وہ انٹیلیجنس، ہم ہیرو لیس عبداللہ، ہم ہیرو لیس قوم نہیں ہیں، یہ بات ہماری جاری رہے گی۔ میں ذرا یوسف عرفان کی طرف جا رہا ہوں۔ یوسف، یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، یہی لوگ آتے ہیں سامنے۔ الحمدللہ امت مسلمہ کے جتنے بھی کامیابیاں ہیں جنگی، ان کا ایک بنیادی نقطہ تھا، وہ تعلق باللہ تھا اور تعلق بالرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ یہ رات کو جاگتے تھے اور دن کو جہاد کرتے تھے، اور جہاد بھی وہ ہے جیسے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے کوئی شخص تمام عمر نماز مصلی پہ کھڑا رہے اور تمام عمر روزے رکھے، پھر بھی جہاد کا مقام نہیں طے ہوتا۔ اب یہ کیفیت جو آج ہمارے ملک میں ہے یا ہمارے عالم اسلام میں ہے، تقریباً یہی کیفیت اس وقت تھی۔ اس وقت جو انہوں نے حکمت عملی اپنائی، اے کاش ہم آج وہ اپنائیں۔ فوج ان کی تھوڑی تھی مگر ایمان سے معمور تھی، وسائل بھی کم تھے، وسائل تھوڑے جب انہوں تھے۔ نے ان کے بڑے آدمی پکڑے تو ان سے کہا ہمیں اتنی تلواریں دو، اتنے نیزے دو، اتنی ڈھالیں دیا کرو، اور ساری کامیابیوں کے پیچھے کسی پہ ظلم نہیں تھا، نا عام معافی تھی۔ بلکہ ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے کہ ایک فرانسیسی شہزادہ جو تھا قید میں تھا، تاوان لیا گیا اور وہ جا رہا تھا تو راستے میں مر گیا، تو وہ رقم جو تھی وہ بیت المال میں نہیں شامل کی گئی، اس کے حوالے سے ایک بہت بڑا ہاسپٹل بنا دیا گیا۔ یہ وہ ہے آداب۔ اور سلطان نور الدین زنگی جو ہیں، ان کا یہ ہے کہ انسائکلوپیڈیا آف بریٹانیکا، ان کے تمام رائٹرز کی ایک بات ہے کہ یہ وہ شخص ہے جس نے صلاح الدین ایوبی کی کامیابی کی بنیاد رکھی۔ ٹھیک، اور اس کامیابی کی بنیاد کے پیچھے اصل جو چیز ہے وہ حضرت خواجہ سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت ہے۔ اسی لیے جنگی کا لفظ استعمال کیا نا، جنگی دوست کے والد گرامی۔ یہ علاقہ خاص طور پہ کرد علاقہ جو ہے، یہ جنگجو نسلیں، ریشل ریسز ہیں، جیسے صلاح الدین ایوبی یہی تھا نا، ہاں جی بالکل تھا۔ ان کو اسلام جو ہے وہ حضرت سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمات سے حاصل ہوا۔ مجھے یہاں ایک بات بڑی یاد آ رہی ہے، جنرل حمید بلکہ عبداللہ گل صاحب کے لیے ہے، کہ جنرل صاحب کی ایک کتاب ہے تذکرہ، اچھا، اور اس میں انہوں نے یہی بات کہی ہے کہ اے پاکستان کو اس کی روایت سے منسلک کر دیں، روایت سے کاٹ دیں گے تو ہم کچھ نہیں رہیں گے۔ اچھا، وہ امت مسلمہ کی روشن روایت ہے جس میں نور الدین زنگی ہیں، جس میں محمود غزنوی ہیں، جس میں خالد بن ولید ہیں، جس میں اور دیگر ہمارے اکابرین ہیں، قائد اعظم۔ تذکرہ، یہ جنرل صاحب، ہاں جنرل صاحب کی کتاب یار عبداللہ گل نے جس پہ بلکہ میں نے ریویو بھی لکھا تھا۔ اچھا، اب دیکھیے کہ سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمات جو ہیں وہ نور الدین زنگی، صلاح الدین ایوبی، عماد الدین زنگی، ان کی شخصیت اور ان کے ماحول پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اب وہی کیفیت دیکھیے کہ ناموس رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، کیونکہ ذمہ داری امت کی ہے، امت اگر اس میں کوتاہی برتتی ہے یا کمزوری محسوس کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کام میں خود کروں گا۔ اب دیکھیے شام، مصر، اس کے ارد گرد سارے یعنی ان کے حلیف بیٹھے ہوئے ہیں یا خود وہ حملہ آور آ کے بیٹھ گئے ہیں، اور اس کیفیت میں بھی انہوں نے 2 نمائندے بھیجے جو نعوذ باللہ جیسے کہ اب تک کوششیں کی جاتی ہیں کہ حرمین شریفین میں نقب لگائی جائے۔ جی بالکل ٹھیک۔ تو اللہ کی جن کے دل زندہ ہوتے ہیں وہاں دلوں میں تا قیامت زندہ رہنے والا شخصیت بھی بستی۔ عبداللہ گل نے بڑی اچھی بات کی، اس نے کہا سلیکشن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے عالم اسلام سے سلیکٹ کس بندے کو کیا جو اس وقت کا ایمان کے معاملے میں بہترین آدمی تھا، انسان ہونے کے ناطے بہترین شخص تھا، اور ذاتی معاملات میں بہترین شخص تھا۔ اور یہ جو بندے آئے تھے یہ جست اتھر نعوذ باللہ نکالنا چاہتے تھے وہاں سے۔ ہاں جی، اب اس میں یہ دیکھیے کہ جب یہ 3 بار خواب دکھایا گیا ہے
تو انہوں نے پھر کچھ اور نہیں دیکھا, انہوں نے سیدھا مدینہ منورہ پہنچے رخ کیا ہیں ہے. اور وہ جو 26 دن کا سفر تھا 16 دن میں کیا. واہ. اور جاتے ہی وہاں پر ایک اہتمام کیا کہ اہل مدینہ کی دعوت کی. سب آئے, 2 شخص نہ آئے. پوچھا گیا تو انہوں نے کہا جی وہ عبادت گزار لوگ ہیں, نیک لوگ ہیں, مخیر لوگ ہیں, اور پانی تک پلاتے ہیں لوگوں کو, اور انکسار ہے ان کی طبیعت میں, ان کا فقط کام ہی یہی ہے, اور وہ دونوں مغرب سے وابستہ ہیں. تو نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ انہیں بھی بلاؤ. انہیں بھی بلایا گیا تو وہی 2 شخص تھے جن کو دکھایا گیا تھا, بلو آئیڈ. ہائے 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 ہائے, سبحان اب اللہ. جب اس سے پوچھا, اس نے کہا جی ہم تو محبت میں آئے ہیں اور قریب ترین بستی گھر میں رہ رہے ہیں کرائے پر. تو خود جا کر دیکھا وہاں پر کوئی چیز ایسی نہیں تھی بظاہر جو قابل اعتراض ہو, مگر یہ ہے کہ لگن تھی اندر. تو زمین کو ٹھوکنا شروع کر دیا تو پتہ لگا کہ ایک لکڑی کا ہے دروازہ ہے, ہٹایا گیا تو سرنگ تھی. ہائے ہائے ہائے. اور وہ سرنگ جو تھی وہ قریب ترین مقام, کہتے ہیں کہ پائے اقدس کا کوئی انگوٹھا بھی نظر آ رہا تھا, وہاں تک پہنچ گئے ہوئے تھے. وہاں تک پہنچ گئے. تو یہ کوششیں یہ ہمیشہ کرتے رہتے ہیں کفار و مشرکین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. جی عبداللہ صاحب, کبھی حوصلہ نہیں ان کا ختم ہوا, اور ابن اسیر نے بڑی زبردست بات کی. انہوں نے کہا سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اس طرح کا آدمی, اس تقوی کا, اس یقین کا آدمی نور الدین زنگی تھا. جی دیکھیے, میں پہلے ایک جواب دے دوں. نور الدین زنگی صاحب نے 2 شادیاں کی تھیں سلطان نے, اور ان سے اولاد کا تو صحیح نہیں ہے, لیکن غالباً ان کے جو ہے وہ 4 بیٹے, ایک تھے بیگم سے, اور دوسرے جو بیگم سے ان کی کچھ صاحبزادیاں بھی تھیں اور کچھ ان کے صاحبزادے تھے, لیکن ان کی تعداد کے متعلق تاریخ کے اندر کوئی خاص پتہ نہیں چلتا. صحیح بات. ان کا جو رحلت ہوئی تھی وہ دمشق کے اندر ہوئی تھی, اور ان کو امانتاً دمشق کے اندر جو ہے ایک جگہ پہ ان کو ان کی تدفین ہوئی تھی. بعد میں جو ان کو نور الدین مدرسے کے اندر جو ہے ان کی پھر مستقل تدفین, جہاں آج بھی لوگ جاتے ہیں, وہ وہاں موجود ہوئی تھی. انہوں نے دمشق کے اندر جو ہے وہ 42 مدرسے جو تھے وہ بنائے تھے, اور جس میں سے آدھے سے زیادہ ان کے فنڈڈ خود تھے, وہ انہوں نے خود فنڈ کیا تھا. اور ابن عساکر جیسے بندے پیدا کیے. ابن عساکر کو بہت زیادہ وظائف دیتے تھے, اتنے بڑے محدث. جی وہ دیکھیں نا, وہ اس کے علم کو پھیلانا چاہتے تھے. انہوں نے یہی ان کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ وہ کس طریقے سے, لیکن مدرسہ کے اندر کے قرآن اور عصری تعلیم دونوں دی جاتی تھی, تاکہ لوگوں کو ایک اسکالر بن کر, ایک مجاہد بن کر سامنے آئیں. اور آج ہم اسکالر تو بن جاتے ہیں, لیکن مجاہد بنتے ہوئے تھوڑا سا گھبراتے ہیں, بلکہ تھوڑا سا نہیں, کافی گھبرا جاتے ہیں. پھر جب وہ سرنگ کے اندر جب انہوں نے وہ مسجد جو نماز کا مصلی اٹھایا, انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم جو ہے وہ تو بڑے نیک ہیں اور حج کے اوپر آتے ہیں اور لوگوں کے لیے بڑا خیال کرتے ہیں. کمرے میں جب سلطان گئے تو وہاں کچھ بھی نہیں ملا, وہاں سوائے چند کتب پڑی ہوئی تھیں. ان کو دوبارہ خیال آیا, انہوں نے کہا یہ جنت البقیع جاتے ہیں. اس کے بعد جب انہوں نے وہاں جب مصلی اٹھایا تو نیچے ایک سرنگ تھی, وہاں جب پہنچے تو جا کے دیکھا
کہ یہ تو حالات بالکل فرق ہیں، اور وہاں جس طرح سے آپ نے بتایا کہ پائے مبارک کا انگوٹھا مبارک جو ہے وہ نظر آنا شروع ہو گیا تھا. سلطان نے واہ سبحان اللہ سبحان اللہ واہ جی. تو سلطان نے پیر پکڑ لیے واہ واہ اور اس کے بعد پھر بہرحال پھر اس کے بعد انہوں نے وہ سلطان نے وہاں سیسا سارا ڈلوا دیا اور اس سرنگ میں بھی سیسا بھر دیا اور جو روضہ مبارک کے گرد سارا سیسا پلا دیا، وہاں سیسا پگھلا کے ڈلوا دیا اور آج تک وہ وہاں ڈلا ہوا ہے. تو یہ صورتحال جو تھی اس کے بعد پھر الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے، اسی لیے میں نے آپ سے پہلے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے رسول نے بھی انہی کو چنا جو اس قابل تھے. وہ آج بھی انہی لوگوں کو چنتا ہے جو اللہ کے رسول کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہے جی امید گل کا خون بول رہا ہے. یہ ہے عشق رسول وراثت میں ملتا ہے اللہ کے فضل سے، اس میں کوئی شک عشق رسول وراثت میں ملتا ہے. نور الدین زنگی کو بھی وراثت میں ہی ملا تھا، امام الدین زنگی بھی اسی عبداللہ گل شخصیت کو کے بھی مالک وراثت تھے. میں ملا، کوئی شک نہیں. ہمارا یقین ہے جی. تانا بخشت خدای یہ سلیکشن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی جی. بہرحال دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ یہ تو سلیکشن تھی اور اس کے بعد جو ہوا، لیکن آج بھی جو ان کا مقصد حیات ہے وہ زندہ ہے. اور وہ مقصد حیات کیا ہے؟ وہ انصاف کی بات ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رب العالمین ہے اور رحمت العالمین ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اور دنیا کے اندر کیا دینا ہے؟ دنیا کے اندر انصاف دینا ہے. حقوق العباد کے لیے کہا گیا، 50% نمبر حقوق العباد کے لیے دے دیے گئے. ہم جتنی نمازیں پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، دیکھیں ہمیں نہیں معلوم کہ یہ قبول ہوتا ہے بارگاہ الہی میں، لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ جو آپ کسی کے انسان کے ساتھ اچھا کرتے ہیں وہ آ جاتا ہے سامنے. کروسیڈ آج بھی زندہ ہے. سلطان نور الدین زنگی کے لیے تو یہی بات ہے کہ آج تجھ کو بتاؤں تقدیر امم کیا ہے. شمشیر و ثنا اول، طاؤس و رباب آخر. آج طاؤس و رباب کے اوپر قوم آ گئی ہے. آج شمشیر و ثنا کے اوپر جو ہے وہ ہمارا یقین جو ہے وہ اٹھ گیا. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کے ساتھ، میں نے جیسے کہا کہ مظلوم جب آوازیں دیں اور پکاریں اس وادی سے کہ کہیں کہ اے اللہ ہمیں اس ظلم کی وادی سے نکال اور کوئی اپنا مددگار اور اپنا کوئی دوست بھیج. یہ ہے سورہ نساء آیت نمبر 75. اور پھر کیا کہا گیا؟ اور وہ ظلم کی وادی سے نکالنے کے لیے سلطان نور الدین زنگی کو بھجوایا گیا. پھر وہ حضرت خالد بن ولید کو بھجوایا گیا. پھر وہ جو ہے سلطان صلاح الدین ایوبی کو بھجوایا گیا. ہمیں فخر ہے اپنے اسلاف کے اوپر اور اپنے ہیروز پہ، لیکن کیا وجہ ہے کہ ہم وہ فخر کر کے ان کی تقلید نہیں کرتے. ہم جو ہے جنگ معیشت سے نہیں لڑی جاتی. معیشت سے لڑی جانی ہوتی تو سلطان نور الدین زنگی کبھی فتح یاب نہ ہوا کرتے. کبھی بھی جو ہے وہ جن کو حج کی سعادت نہ ہو سکی کیونکہ ان کے پاس پیسے نہیں تھے ساری زندگی، اور وہ صلاح الدین جس کے نام سے دنیا کانپتی ہے. اور آج جب پاکستان جب بنا تو کتنے وسائل تھے. کانٹوں سے جو ہے وہ پیپر پین کی جگہ کانٹے استعمال ہوا کرتے تھے کیکر کے. اور اسی انداز کے اندر جب 71 کے اندر ہم 2 لخت ہوئے تو ہم ایشین اکنامک ٹائیگر تھے. معیشتیں نہیں ہوتیں، یہ جذبہ جو ہے ایمانی ہوا کرتا ہے. سلطان نور الدین زنگی جیسے لوگ تاریخ رقم کر گئے، اور تاریخ اس لیے رقم کر کے گئے تاکہ وہ یہ اپنا مثال بنا سکیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کیا آپ کو پیغام دیتی ہے؟ یہی پیغام دیتی ہے نا کہ جس کے لیے کائنات کی تشکیل ہوئی اس کے پاس 2 گز زمین بھی اپنی نہیں تھی. یہ ہے. اور ان کی جو آج امت ہے وہ آج 2 ارب امت جو ہے وہ آپس میں تقسیم کا شکار ہے. وہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا سے انکاری ہے خدا نخواستہ. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب
وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اچھا جی، یہ عبداللہ گل باتیں کر رہا ہے، مجھے تو اختلاف ہے اس سے. یہ پرانی باتیں یوسف عرفان بھی کرتا رہتا ہے، آپ بھی تھوڑی بہت کرتے رہتے ہیں. یہ کیا ہے؟ پرانے لوگ ہیں، ان کے قصے لے کے بیٹھ جائیں. ماڈرن دور ہے اور نئے ہیروز تلاش کرنے چاہیے. یہ پرانے ہیروز کو چھوڑیں. سب اس دنیا کو نئے ہیروز کی ضرورت ہے. بالکل. علامہ نے کہا تھا کہ پس سے باعث کر ہے اقوام شرق. کہ دنیا جو ہے مغرب کے اور فرنگ کے مظالم کی وجہ سے خون و خون، لہو لہان ہو چکی ہے. اقوام مشرق کیا کریں؟ پس سے باعث کر دے اقوام شرق. وہ کیا کریں؟ اس کے لیے علامہ نے ایک نیا ہیرو بنانے کا ٹارگٹ دیا ہے اقوام مشرق کو. ماشاءاللہ. وہ نیا ہیرو کون ہوگا؟ کیونکہ آپ روز نئے ہیرو کی بات کرتے ہیں تو پھر ہم علامہ سے پوچھ ہی لیتے ہیں. فیض وہ اذکار امم باکشاگر نشائے افرنگ را اثر بنے ہے. مرد مسلم کھڑا ہو جا اور امت مسلمہ نہیں، اقوام عالم جن مشکلات کا شکار ہیں ان کو حل کر. اس کے لیے پہلا قدم یہ ہے کہ افرنگ کی برتری اور فوقیت کے نشے کو اپنے سر سے اتار. یہ پرانا ہیرو ہے. نئے ہیرو کی طرف آ. اب نئے ہیرو کے علامہ فرماتے ہیں نقشی از جمعیت خاور فگن واسطاں خیش را از دست احرمن. تو اپنی اقوام متحدہ بنا اور اپنے آپ کو ابلیس کے جو بندھن ہیں ان سے آزاد کر. دنیا کی آدھی دولت جمعیت خاور. علامہ نے لفظ استعمال کیا کہ مشرق کی اقوام کو اپنی جمعیت بنانے کی ضرورت ہے. بھائی صاحب، یہ جو 3 ملک اکٹھے ہو رہے ہیں، جس طرح پرائم منسٹر نے سپیچ کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سپیچ ہے پرائم منسٹر کی، بھائی صاحب ہمیں بھولنا نہیں چاہیے امت مسلمہ شہنشاہوں کا نام نہیں ہے، بادشاہوں کا نام نہیں جو اس وقت عالم اسلام پہ مسلط ہیں. امت مسلمہ ان لوگوں کا نام ہے جن کے دل آپ کے ساتھ دھڑکتے ہیں. وہ مکہ میں رہنے والے، مدینہ میں، قاہرہ میں رہنے والے، بغداد میں رہنے والے، ہر عام آدمی آپ کے ساتھ کھڑا ہے. علامہ آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو متحد کریں. یہ جو پرائم منسٹر نے بات کی، یہ سب کانٹیننٹ کے یا یہاں کے مسلمانوں کی نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ عالم اسلام کی ترجمانی کی ہے. 3 ممالک کا کھڑا ہونا بھی کافی ہے. اگر وہ کھڑے رہیں گے کھڑے، اگر وہ کھڑے ہو جائیں تو غائب صاحب میں آپ کی خدمت میں رسول سارا عالم اسلام تو اکٹھا ہے، لوگوں کے دل اکٹھے. میں ایک مثال دیتا ہوں. غائب صاحب جس وقت دوسری صلیبی جنگ شروع ہوئی اور اس کو فرانس کا جو لوئس افطم تھا اور جرمنی کا کورنٹ سیکنڈ تھا، وہ دونوں لیڈ کر رہے تھے، تو صرف دمشق اور حلب اکٹھا ہوا تھا بس. اچھا. دمشق کے معین الدین کے ساتھ اتحاد کیا اور عصمت الدین خاتون جو اس کی بیٹی تھی اس کے ساتھ نکاح کیا سلطان نور الدین زنگی نے. حلب اور دمشق کا اتحاد ہوا اور صلیبی حملہ آور ناکام ہو گئے. بھائی صاحب پوری آپ خلافت راشدہ کے بعد دیکھیں، پوری ملت اسلامیہ کبھی اکٹھی نہیں ہوئی. تھوڑا حصہ اکٹھا ہونا بھی کافی ہے. آپ ایمان کے ساتھ، حکمت کے ساتھ اور دانش کے ساتھ اکٹھے ہوں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ اس کی تاثیر نہ ہو اور معاملات جو دنیا کے آپ کے حق میں نہ آئیں. ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بلابی. کروسیڈ کا حل یہ ہے کہ جب تک ہم، جیسے بالکل یہ ٹھیک کہا کہ ہم تھوڑا سا بھی اگر اتحاد کر لیں تو بڑی بات ہے. اور پھر پاکستان تو ایٹمی طاقت ہے الحمدللہ. اما کا ایک شعر مجھے بھی یاد آ رہا ہے آج کی صورتحال سے اور کروسیڈ کے حوالے سے کہ دنیا کو ہے پھر مارکہ روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا، اور اللہ کو ہے پامردی مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا. یہ جو اتنے زبردست ٹیکنالوجی اور جہاز اور دیگر
اور پھر اللہ کمپیئر کیسے کرتا ہے، اور غیرت ہے بڑی چیز جہاں تگدو میں واہ واہ، پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا۔ واہ واہ۔ درویش جو ہوتے ہیں وہی آگے چلے جاتے ہیں، اور بہت سلطان شکریہ نور الدین عبداللہ گل، جنگی سے بہت بڑھ کر شکریہ۔ درویش میری یہ نظر ذرا میں کچھ بات نہیں کر لوں، ہاں جی آپ کا تو ایجوکیشن سے تعلق ہے، آپ کا بھی اور ڈاکٹر تنولی کا بھی۔ یار یہ بتاؤ کہ ان کو پڑھانا چاہیے ہمیں، مثلا ہماری جو آرمی کی اکیڈمیز ہیں ان میں اگر خالد بن ولید یہ نور الدین زنگی نہ پڑھائے ہوں، سلطان محمود غزنوی، صلاح الدین ایوبی، محمد بن قاسم، یہ وہ طارق بن زیاد، تو پھر کیسے وہ لڑیں گے؟ میں اس معاملے میں یہ تو وہاں تو پڑھائے جاتے ہیں۔ سوری، میں پروفیسر یوسف عرفان صاحب سے معذرت کے ساتھ میں ایک چیز بتا دوں، میرے والد کے دور میں باقاعدہ یہ پڑھانا شروع کیا گیا۔ حضرت علامہ کا ایک بڑا پیارا شعر ہے، لالائے این چمن آلودۂ رنگست ہنوز سپرست دست مینداز کے جنگست ہنوز، کہ امت مسلمہ کو ہتھیار نہیں پھینکنے چاہیے، کوشش نہیں بند کرنا چاہیے، کیونکہ جنگ تاحال جاری ہے۔ فرق اتنا ہے کہ ہم بھول گئے، انہوں نے اپنی ماضی کو یاد رکھا۔ اور نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کا جو ہے تعلق، اور عماد الدین زنگی یا صلاح الدین ایوبی، حضرت غوث الاعظم جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ایک بات پہلے طے کی تھی کہ اللہ رسول سے رشتہ ان کا غیر مشروط تھا، غیر مشروط محبت، لامحدود محبت، وفاداری۔ دوسرا جو عمل تھا، اور پورے تاریخ اسلام میں دیکھ لیجئے کہ مسلمانوں کو جنگی فتح، کامیابی اس وقت ملی ہے جب وہ مسلح پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ واہ واہ واہ، مسلح کے بغیر کبھی نہیں ملی، کامیاب ہو ہی نہیں سکتی۔ جی ہماری بھائی کل کی بات ہے، 1965 میں کیا کہا ایوب خان نے، مرحوم نے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہوئے دشمن کی توبہ میں اور گھس جاؤ۔ اس وقت عام یہ ہماری مسلمان طاقت، ایوب کے ساتھ کھڑا تھا، ساری قوم کھڑی ہوئی تھی جی اس وقت کھڑے ہوئے۔ آج بھی ہماری فوج کا سب سے بڑا کام یہ ہے کہ اپنی صفوں کو دیکھیں، بہت اچھا، وہ شب بیدار لوگوں کو لائے۔ واہ واہ جنگیں ایمان سے لڑی جاتی ہیں، تعداد سے نہیں۔ واہ واہ، کم من فیات قلیلۃ غلبت فیات کثیرہ۔ دوسری بات جو ہمیں دیکھنا چاہیے عدل، کہ دوسری دیکھیں نا عدل، کہ ملک نور العادل الدین کہلاتے تھے۔ زنگی کے خلاف مقدمہ ہوتا ہے، جی جی عدالت میں جاتا ہے، مقدمہ سنا جاتا ہے، قاضی بالکل دونوں کو برابر کھڑا کر کے کہتا ہے کہ یہ آدمی جھوٹا ہے، جو سلطان ہے یہ سچا ہے، اس کے حق میں فیصلہ کر دیتا ہے۔ سلطان کہتا ہے اگرچہ یہ جھوٹا تھا لیکن کسی کے وہم میں بھی یہ نہ آئے کہ بادشاہ کی وجہ سے ہوا ہے، میں اپنا حق اس کو دیتا ہوں۔ دو کیسز ایسے آئے تھے، اور دونوں میں وہ چیز بھی سلطان نے انہیں دے دی، ہاں، اور مگر یہ ہے کہ عدل جو ہے ملک عادل، یہ عدالت، ملک العادل، ہاں جی ملک اس کا لقب العادل دیکھیں۔ کہلاتے تھے، اور یہ دشمن بھی یہی مانتا تھا۔ ہاں، ان کی ریاست کا کمال یہ تھا، ان کی کامیابی کا راز یہ تھا کہ انہوں نے 3 باتوں پہ عمل کیا تھا۔ پہلا کام یہ کیا تھا کہ اپنے ریاست کو اتحاد کی طرف لے گئے، ٹھیک، آپس کے نفاق سے بچایا، صحیح، اور جو مان گئے سو مان گئے، دوسروں کو منوا لیا گیا۔ ٹھیک، اب جیسے کہ ابھی کے حلب اور دمشق اور یہ چھوٹے سے علاقے تھے، اب یہاں پر بنو فاطمہ بھی تھے، وہ طاقتور لوگ تھے، وہ حلیف تھے انویڈرز کے، کروسیڈرز کے۔ اب انہوں نے پہلا کام یہ کیا کہ اتحاد پیدا کیا، یونائٹڈ فرنٹ پیدا کیا، خود آخری جاندار حال، ہوں گے۔ آخری گولی، آخری مجاہد عبداللہ گل۔ اب تیسری بات جی عبداللہ گل آپ بتاؤ، معاشی، آخری بات، بس 1 منٹ میرے پاس ہے۔ میں صرف یہ کہتا ہوں کہ آپ دیکھیں بہت اچھی اچھی تقاریر کر سکتے ہیں، لیکن اور اچھی کی ہے، یہ بات نہیں ہے کہ نہیں کی، جرت میں لیکن وزیر اعظم کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، یہ جنرل ضیاء الحق مرحوم کے بعد یہ دوسرا حکمران پاکستان کا ہے جس سے اتنی جرت کے ساتھ نیشنل اسمبلی، میں تو کبھی کسی حکومت کی تعریف نہیں کرتا، لیکن جب اس نے کیا ہے تو میں نے اس غازی صاحب، میں نے رات کو میں نے جنرل ضیاء الحق شہید کا ذکر کیا، اور میں نے کہا کہ ان کی بھی تقریر تھی، ایسی بات نہیں ہے، لیکن ابھی یہ اچھی تقریر تھی، لیکن اب دیکھنا ہے عمل، کیونکہ ضیاء الحق صاحب جب ہندوستان سے آئے تھے تو انہوں نے راجیو گاندھی کو ایک ہی بات کہی تھی کہ اگر تم انسان کے بچے بنتے ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ پاکستان پہنچ کے میں پہلا لفظ جو بولوں گا وہ بولوں گا فائر۔ تو مقصد یہ ہے کہ اب آپ پاکستان آ کے اگر یہ کرفیو جو ہے کشمیر کی صورتحال کے اوپر دنیا نے نہیں دیکھا تو اب عمل دیکھیں گے کہ ہم عمل کیا ہوتا ہے۔ اب بھی ہم میدان میں ہیں اور میدان میں ہم رہیں گے، ناموس رسالت اور ختم نبوت پہ بال برابر کوئی ہمارے ہٹنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔
ہم اپنی جانیں قربان کر دیں گے, یہ ملت قربان ہو جائے گی اگر انشاءاللہ. ایک منٹ جی بہت اجازت دیں بہت شکریہ آپ سارے ہاں. مہمانوں کا, وقت بہت ختم ہو گیا. اب شفا سے جی نسخہ ناظرین کرام, سرکشی ختم کرنے کا نسخہ ہے. سرکش اولاد ہو یا جانور, دونوں کو مطیع کرنے کے لیے ان کے دائیں کان میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 83 پڑھ کر دم کریں. انشاءاللہ بہت جلد سرکشی ختم ہو جائے گی. شرط اول آخر 11 مرتبہ کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا وہ ضرور پڑھیں. حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کا قول مبارک ہے, فرماتے ہیں جو شخص دنیا میں اپنے مومن بھائیوں کے ساتھ تواضع اور انکساری کے ساتھ پیش آتا ہے, خدا کے نزدیک اس کا شمار صدیقین اور صلحاء میں ہوتا ہے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.